الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم کی سورہ حج کی یہ آیات ہیں یکم شوال سے حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یکم شوال سے حج کے سفر کے لیے گھر سے قافلہ باندھ لے اور نکل پڑے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور حج کے دن قریب ہیں۔ حاجی حضرات کی فلائٹس کچھ دنوں میں چلنے والی ہیں۔ کچھ ہمارے متعلقین نمازی حضرات بھی حج کے سفر پر ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو ارادہ ہوا کہ حج کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت ہے۔ اس میں کلمہ ہے، نماز ہے، اور روزہ ہے، اور زکوٰۃ اور حج ہے۔ کچھ عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، بدن کے ذریعے، کچھ قولی ہوتی ہیں، قول کے ذریعے، کچھ فعلی ہوتی ہیں، عمل کے ذریعے، کچھ
مالی ہوتی ہیں، مال کے ذریعے۔ حج بیت اللہ یہ مالی عبادت بھی ہے، فعلی عبادت بھی ہے، قول کے ذریعے بھی ہے، اور یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ حج کر لے انسان تو معلوم ہوا کہ اس نے اسلام کے سارے ارکان کو ادا کر دیا ہے۔ اور حج بیت اللہ اس کے مسائل کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں ذکر کی آیتیں اور کچھ یہاں وَمَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ متعین کر دی تو ان کو ہم نے کیا کہا؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھ لیں ہم شرک کی مذمت میں جب بار بار بیان کرتے ہیں تو شرک کی مذمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں اور بار بار بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی آیت سے کچھ آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ خالص ہو کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ اور فرمایا وَمَن یشرک بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، قرآن میں ساتھ دے رہا ہے قرآن کریم، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو گویا اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کوئی چیز آسمان سے گرے تو اس کو پرندے اچک لیتے ہیں اور اسے ہوا میں اڑا کر دور پھینک، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ شرک جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مشرک نہ ہو، اللہ تشرک بھی شیئا، کسی کے کو بھی میرے ساتھ شریک نہ کرو۔ تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا ہے۔ ہندو تو کریں گے ہی کریں گے، وہ تو کرتے آ گئے، سکھ عیسائی تو کریں گے، لیکن مسلمان بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہے، مثالوں پر شرک، غیر اللہ کے ساتھ شرک، غیر اللہ کی سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے نظر نیاز لینا، غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز بکرے دینا، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 12ویں شریف، یہ بہت کچھ ہے باتیں۔ اور فرمایا شرک نہ ہو، طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جب ہم نے اپنے گھر کی جگہ معین کر کے بتا دی کہ یہ بیت اللہ ہمارا گھر ہے، اسی کو یہاں سے بنیادوں پر آپ اٹھائیں، تو فرمایا ہم نے کہا کہ شرک نہیں کرنا کسی کے ساتھ، نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ابراہیم جیسے دوست کو کہہ رہے ہیں شرک نہیں ہوگا، اور ساتھ فرمایا کہ میرے گھر کو صاف رکھ، پاک رکھ، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف رکھیں، تو مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنا اسی بنیاد پر ہے۔ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی پاکی رکھنا، اس کی صفائی رکھنا، اس کو صاف رکھنا، اس کو پاک رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور میں اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یاتوک الرجال،
تاکہ تیرے پاس آئیں وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ایسے اونٹوں پر جن کی دور دراز سے چلنے کی وجہ سے ٹانگیں بھی سوکھ گئی ہوں، پتلی ہو گئی۔ کیا مراد کہ جب حج کا اعلان ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذان حج کا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا، یا اللہ اس ویرانے میں ایک میں ہوں، ایک میرا بیٹا ہے، میں اعلان کروں گی تو یہاں تو کوئی نہیں ہے، کوئی جنگلی بھیڑیے اور مخلوق چھوٹی بہت، تو پانی نہیں ہے، وہ تو زمزم اللہ تعالیٰ نے نکال دیے بیٹے کی برکت سے، تو یہ جو میں حج کا اعلان کروں تو اس پر آئے گا کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعلان کرنا آپ کا کام ہے، سنوانا میرا کام ہے۔ لوگ اتنی دور سے آئیں گے حج کے لیے، لوگ اتنی دور دور سے سفر کریں گے کہ ان کی سواریوں کی ٹانگیں چل چل کر پتلی دبلی ہو جائے گی۔ جب بہت زیادہ سواری چلتی ہے تو اس کا گوشت خشک ہو جاتا ہے۔ دور دراز سے آئے گے، آنے والے پہنچیں گے، جس روح کو اللہ تعالیٰ آواز سنوائیں گے، جو پاک دل اللہ کی حاضری، اللہ کے گھر کی حاضری کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لانے کا بندوبست فرمائیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرمایا من کل فج عمیق، دور دور کے رستوں سے لوگ سواریوں پر آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ فائدے کے لیے موجود ہوں اور تاکہ جو چارپائے اللہ تعالیٰ نے چوپائے دیے ہیں فی ایام معلومات، ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، یعنی جب حاجی آئیں گے تو قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر آئیں۔ حج کی قربانی ہوتی ہے نا، ایک تو عید الاضحیٰ کی ہم قربانی کریں گے جو حج پر نہیں کریں گے، یہ تو واجب قربانی ہے۔ ایک حاجی وہ قربانی کرے گا جو دم شکر ہے، حج کرنے کی کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سفر میں حج بھی کروایا ہے، عمرہ بھی کروایا ہے، تو اس کا جو دم شکر ہے وہ قربانی۔ تو فرمایا کہ جانور ساتھ ہوں گے، ان پر اللہ کے نام سے لے کر جب ذبح کیے جائیں گے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس گوشت میں سے حاجیوں کو فرمایا خود بھی کھاؤ، محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ، آج خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا ثم ليقضوا تفثهم، جب حج ہو جائے، قربانی ہو جائے، ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرو۔ یہ جو 5 دن مینا میں رہے، عرفات میں رہے، مزدلفہ میں رہے، اور مینا، مزدلفہ اور عرفات کے دوران جمرات کی کنکریاں مارتے رہے، اور جو میل کچیل لگ گئی، دھول مٹی لگ گئی، بال بکھر گئے، 4-5 دن بالوں کو ہاتھ نہیں لگایا احرام کی پابندیوں کی وجہ سے، سجے سمرے نہیں ہو، کنگھی شیشہ نہیں کیا، فرمایا میل کچیل دور کرو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتیں پوری کرو، اور نظریں اتارو جو منتیں، اور طواف وداع ہے، طواف نظر ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کرو، بالبیت العتیق، قدیم گھر کا، بالبیت العتیق، اس قدیم گھر کا طواف کرو۔ حج کے بعد طواف زیارت کرو، طواف وداع کرو اور چکر لگاؤ۔ ہمیں ذالک، یہی حکم ہے ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ اس حکم کو مانتے جانتے ہیں
یعظم حرمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی معزز چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، فهو خیر له عند ربه، یہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہتر ہے، خیر ہے۔ اور فرمایا فاجتنبوا، ہاں احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ناپاکی سے، جھوٹ سے، گندگی سے، شرک سے بچو، قول الزور، جھوٹی بات سے بھی بچو۔ تو حج کر لو تو جھوٹی بات سے بچو، حاجی صاحب ہو جاؤ، پھر جھوٹ نہ بولو، پھر جھوٹ کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اور حج کے چونکہ دن آ رہے ہیں تو کچھ موٹے موٹے فرق بعض چیزوں کے ہم عرض کر دیتے ہیں۔ مرد و خواتین کے حج میں بھی کچھ چیزوں میں ایک جیسا ہے، کچھ میں فرق ہے۔ عورتوں کے حج میں اور مردوں کے حج میں کچھ چیزوں میں فرق ہے اور کچھ میں ایک جیسا۔ سب سے بڑی بات، جیسے ہی حج شروع ہوتا ہے احرام پہن لیتے ہیں، حج نہیں، احرام پہن لیتے ہیں تو مرد حضرات تو تلبیہ شروع ہو جاتی ہے، نعرہ اللہ کی محبت کا، اللہ کے عشق کا، اللہ کی وحدانیت کا، اپنی وفا کا، اللہ سے اقرار محبت کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ وحدانیت ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں ساری کی ساری توحید ہے، کوئی شرک نہیں، شرک کی مذمت ہے۔ اور جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو فرق آ جاتا ہے مرد و عورت کے نعرے میں۔ مرد لگائیں گے تو آواز بلند ہوگا، خواتین کہیں گی تو آہستہ آواز سے کہیں گے۔ ماں بہنوں کو پتہ نہیں ہوگا مسئلہ، تو جیسے مرد اونچی آواز سے کہیں گے لبیک اللہم لبیک، تو پھر ہماری ماں بہنیں بھی اونچی آواز سے شروع ہو جائیں گی۔ تو عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت پردہ، مستور، چھپی چیز، تو عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو مستورات کے لیے حکم کیا ہے ایسے موقع پر کہ جب وہ تلبیہ کہیں تو اس تلبیہ کہتے وقت اپنی آواز کو آہستہ رکھیں۔ مرد حضرات ہوں گے تو تلبیہ کہیں گے تو آواز بلند کہیں گے، مستورات کہیں گی تو پست آواز سے کہیں گے۔ عرب شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی بھی ملک کا نام لینے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ایک مرد آگے ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کتاب ہوتی ہے اور وہ کتاب سے دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پیچھے جتنے مرد اور عورتیں وہ ریل کے ڈبے کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہ بھی اونچی اونچی آواز سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور پھر اگر آپ نے ایسا کرنا بھی ہے تو اس کے لیے مردوں کے لیے بآواز بلند اور خواتین کے لیے پست آواز سے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے جو احرام میں فرق ہے، احرام ایک حالت کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، دو انسلی چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ یہ تو دو انسلی چادریں احرام کی چادریں ہیں، یہ احرام نہیں ہے، احرام کی چادریں۔ احرام ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے۔ اس کیفیت میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں پھر آپ سلا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ جب آپ سلا کپڑا نہیں پہن سکیں گے تو پھر آپ کو انسلی دو چادریں پہننی پڑیں گی، تو ہم ان کو کہتے ہیں احرام کی چادریں۔ اور مستورات کے لیے کوئی احرام کی چادریں نہیں ہیں، کوئی کپڑا، کوئی چیز مستورات کے لیے، خواتین کے لیے احرام کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ کوئی سکاف ہے، نہ کوئی برقع ہے، نہ کوئی، بعض اوقات چونکہ مردوں کا سفید احرام ہوتا ہے تو مستورات بھی سفید کوئی برقع یا وہ جبہ ٹائپ پہن لیتی ہیں، تو ایسی یعنی یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ، کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ
جب عورتیں احرام کی پابندیوں میں آ جاتی ہیں تو وہ سر پر سکارف سب پہن لیتی ہیں جس سے ان کے بال ادھر ادھر کھینچنے نہ ہو، چونکہ بال اگر کھینچنے ہوگا تکلیف علیحدہ ہوگی اور مسئلے کی روح سے دم کی زد میں علیحدہ طور پر آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی سکارف یا کوئی ایسی کوئی چیز پہن لیتی ہیں اس طرح کی جس سے ان کے بال مضبوطی سے رہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ ناپتہ ہونے کی وجہ سے وضو کے دوران خواتین جو سر کا مسح فرض ہے، چوتھائی سر کا تو فرض ہے ہی ہے نا، چوتھے یعنی پورے سر کے چوتھے حصے کا مسح تو فرض ہے نماز میں، وضو میں، تو اب وہ وضو کا جو مسح ہے تو وہ اسی سکارف کے اوپر سے کر رہی ہے، بالوں پر نہیں کر رہی، تو بالوں کا مسح کرنا ہے، سر کے بالوں کا مسح۔ اب اوپر آپ نے سکارف پہن رکھا ہے تو آپ جب اس کے اوپر سے ہاتھ پھیریں گے تو بالوں کو تو ٹچ نہیں ہوگا، آپ نے تو سکارف کا مسح کیا، سکارف کا مسح ہوا تو آپ کا وضو نہ ہوا، آپ کا وضو نہ ہوا تو آپ کی تلاوت نہیں ہوئی، آپ کی تلاوت نہیں ہوئی، آپ کا احرام کی پابندیوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا، آپ کا طواف نہیں ہوا، آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوا، آپ کا منی، مزدلفہ، عرفات اور حج بھی۔ اب آپ بتائیں کتنا اہم مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن نقصان کتنا ہوا۔ برطانیہ سے پچھلے سال جو لوگ حج پہ گئے تو 20,000 پاؤنڈ کا ایک حاجی کیا، 20,000 پاؤنڈ، 40,000 پاؤنڈ۔ اور پاکستان سے جو پچھلے سال گئے تو 12 لاکھ تو کم از کم تھے۔ پرائیویٹ حج کا میں کہہ رہا ہوں، مجھے سرکاری حج کا نہیں پتا، اس دفعہ بھی مجھے ریٹ کا نہیں پتا کہ کیا ریٹ ہے سرکاری کا یا پرائیویٹ کا، کافی زیادہ ہو گئے ریٹ۔ تو فرض کریں اگر 12 لاکھ کا ہو تو 12 میاں بھی جائیں گے تو 24 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے۔ تو اتنی بڑی رقم آپ نے خرچ کر دی، لیکن مسئلہ صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ کا وضو رہا، نہ حرم کی نمازیں ہوئی، نہ روزہ اطہر کا سلام ہوا، نہ طواف ہوا، نہ حج ہوا، نہ عمرہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا، لوٹ کے بدو گھر کو آئے، جیسے گئے تھے جان بچی سو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدو گھر کو آئے، جیسے گئے تھے پورے ویسے ہی واپس آ گئے۔ تو کتنا ضروری ہے مسئلہ سمجھنا۔ صرف نیٹ سے آپ دیکھ کے، کسی کی ویڈیو دیکھ کر یا کسی اسکالر صاحب کی چھوٹی باتوں سے دیکھ کر، اور اس سے بھی زیادہ تر لوگ کنفیوز ہو کر جاتے ہیں حج پر، ایسی باتیں وہ ڈال دیتے ہیں کانوں میں کہ پھر ہم ان کا کوئی حل اور کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اگر آپ دودھ والے سے بجلی کا سامان نہیں لیتے تو دین کا علم بھی، دین بھی ان لوگوں سے نہ لیا کریں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفید پگڑی پہن لینے سے یا داڑھی امامے کے ساتھ کوئی دیندار نہیں ہو جاتا، دین کا علم ہونا اور چیز ہے۔ بات سے بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لباس کے بارے میں صحابہ سے ممتاز حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ کیسے؟ حضور کوئی ایسا امامہ، ایسا گلے میں پٹکا، ایسی رومال، ایسے کپڑے، ایسی چیزیں نہیں پہنتے تھے جو صحابہ اور کرتے ہوں اور حضور اور کرتے تھے۔ جیسے صحابہ ہوتے تھے ویسے حضور ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حد سے زیادہ تکلف، بہت بڑی بڑی پگڑیاں، بہت گلوں میں ایسے 3 4 پھیروں والے رومال، بہت عجیب و غریب حلیہ۔ ایک مزدور آدمی کیسے کرے گا؟ ایک دفتر میں جانے والا آدمی کیسے کرے گا؟ یہ حلیہ اگر ضروری ہے تو یہ کیسے بنائے گا؟ میرے جیسا آدمی تو نہیں کر سکے گا۔ سفید واسکٹ، سفید کپڑے، سفید ٹوپی، سفید جرابوں سے کوئی دیندار نہیں بن جاتا۔
دین کا ایک اور چیز ہے. تو اس معاملے میں ہمیں بہت سمجھدار ہوشیار ہونا چاہیے. لوگ جیلی مال بھی فروخت کر جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے اچھا یہ تو چھونے لگا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں سمجھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیثیت، اپنی شخصیت مبارکہ کو لوگوں سے کوئی ایسا کر کے ممتاز بنا کے نہیں رکھا. دیکھیں تنقید ہوتی ہے نا، تو میرا ذہن اللہ نے جو بنایا ہے میرا جدا ہے، آپ کا جدا ہے، ہر ایک کا جدا جدا ہے. ہم تنقید کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں پر اتنے بڑے بستے ہیں. میری بھتیجی ہے، اس کا بستہ میں نہیں اٹھا سکتا، اتنی بڑی کتاب ہے. تنقید کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف نگاہ نہیں جاتی. بعض ایسی جماعتیں آپ دیکھیں گے جن کے مدرسوں میں قرآن و حدیث کے علاوہ سب پڑھایا جاتا ہے. جن کے مدرسوں میں قرآن و حدیث کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، صرف یہ نہیں پڑھایا جاتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی سبز سبز پگڑیاں، پہلے ٹوپی پھر پگڑی پھر گلے میں وہ رسے. اللہ کا واسطہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو جالی کی ٹوپی پہنا دو، اس کو کوئی چھوٹی ٹوپی پہنا دو، اس کی کھیل کود کی عمر ہے. سکول کا بستہ تو تمہیں نظر آتا ہے 30 کلو کا. یہ جو تم نے اوپر یہ پٹکے مار کے اس کو ابھی سے شیخ الحدیث بنا رہے ہو، یہ نظر نہیں آتا. ابھی سے اس کو شدت پسند اور اتنا مشرک ٹائپ شخصیت بنا رہے ہو کہ یہ اپنے علاوہ اس کو کوئی عاشق رسول نظر ہی نہیں آتا. یہ کہتا ہے بس میں عاشق رسول ہوں، باقی سب کافر ہے. بہرحال عورت کے لیے احرام کی حالت میں کوئی ایسا جدا طریقہ نہیں ہے شریعت میں کہ جیسے مردوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے 2 سفید چادر انسیگی سر نقاب. ایک اور فرق بھی ہے کہ جب یہاں سے جائے گا حاجی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہیں سے کندھا فارغ کر دے گا احرام نکال کے نیچے سے، تو اس کندھے پہ ڈال دے گا، یہاں پر کندھا ننگا ہو جائے گا. یہ کندھا تو ننگا کرنا ہے طواف کے دوران، وہاں طواف کرتے ہوئے کندھے کو ننگا کرنا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ سے ننگا نہیں کرنا، جدہ ایئرپورٹ پہ ننگا نہیں کرنا، تو کور کر کے رکھو کندھے کو. اسی طرح طواف کے دوران مردوں اور عورتوں کے طواف میں جو فرق ہے کہ مردوں کو پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کے چلنے کا حکم ہے، جیسے پہلوان چلتے ہیں، اور یہ چلنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، وقت مختصر ہے، پھر لاجک پہ چلے جائیں گے تو ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے تو لمبی ہو جائے گی. اور اسی طرح وہاں ایک ایسی جگہ ہے صفا مروہ کے دوران کہ جہاں ایک ایسی لائٹ لگی ہوئی ہے ہرے رنگ کی کہ جس سے تھوڑا تیز چلنا ہے، اور وہاں جہاں ختم ہو جائے وہاں تک تیز اور پھر آہستہ. لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. مجھے کسی نے سوال کیا 2-3 سال پہلے جمعے میں تشریف لاتے آتے دیر سے، مجھے کہا کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کیا ہے. تو میں نے ہنس کے کہا، انہوں نے بھی ہنس کے کہا. میں نے کہا نہیں، یہ ڈسکریمنیشن میں نے نہیں کی. عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بنایا ہے، فرق اللہ نے قائم کیا ہے، میں نے کوئی فرق نہیں کیا. میں بھی ایک عورت کی اولاد ہوں، تو ہمارے ذہن میں تو عورت کو وہ تصور نہیں ہے. عورت محترم ہے، نبی تو نہیں بنی لیکن نبیوں کی ماں تو عورت نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ حضرت حاجر علیہ السلام، حضرت حاجرہ جن کو آپ کہتے ہیں، عربی میں جب ہم کہتے پڑھتے لکھتے ہیں تو حضرت حاجر کہتے ہیں. حضرت حاجر علیہ السلام نے یہاں دوڑ تیز کی تھی. یہ جو سبز لائٹ لگی ہے صفا مروہ میں، یہاں دوڑ تیز کر دیتی تھی چونکہ اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے اور بھیڑیوں کی سرزمین تھی وہاں.
تو ذہن ہوتا تھا کہ کوئی درندہ، بھیڑ یا جنگلی جانور اسماعیل کو نہ پوچک لے. وہاں سے پریشانی نے تیز دوڑ دی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پاک بندی کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سب نبیوں، سب ولیوں، سب صحابہ، سب بزرگوں، حتیٰ کہ ساری انسانیت کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لازم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ حاضرہ کی تیز دوڑنے کی جگہ سے گزریں گے تو آپ بھی ان کی ابتدا میں تیز ہی دوڑیں گے. اب یہ مردوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے نہیں ہے. سوال کرنے والے نے یہ کیا تھا کہ یہ عمل تو ملا ہی عورت کی وجہ سے ہے. وہاں تو عورت دوڑی ہے، حضرت حاجر خاتون ہے، وہ دوڑی ہے، ان کی برکت سے یہ عمل مردوں کو ملا. آپ کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑا کریں. تو ہم نے عرض کیا جب حاجر دوڑی ہیں تب دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے علاوہ. آج جب میری اور آپ کی ماں بہن دوڑے گی تو اس کا عزت اور تقدس اور احترام زیادہ ہے. دوڑنے والی کو دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں، اس لیے ہماری ماں بہن دوڑے گی نہیں. تو میں حج کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل اور اہم جو فضائل مسائل ہیں اس پر بات کر رہا ہوں. باقاعدہ حج کا طریقہ ابھی بیان نہیں کیا. حج کی جیسے آپ سب جانتے ہیں 3 قسمیں ہیں. حج افراد ہے دال سے، الف فا را الف دال، تو نہیں دال، افراد فرد سے افراد. اور حج قران اور حج تمتع. تو زیادہ تر جو کیا جاتا ہے وہ حج تمتع. تمتع کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو. کیا فائدہ؟ ایک سفر میں ایک تیر سے 2 شکار. ایک سفر میں اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے عمرہ بھی اور حج بھی. اور قران کہتے ہیں ایک سفر میں، ایک ہی سفر میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے پہلے عمرہ، لیکن پھر پابندی میں رہتے ہوئے احرام کی پابندیوں کو ختم نہ کرتے ہوئے دوبارہ حج کا انتظار، اور اسی احرام کی حالت میں دوبارہ حج کرنا پہلے عمرہ اور حج. احرام کی چادریں بدل سکتے ہیں. احرام کی چادر آپ روز بدلنا چاہیں تو روز بھی بدل سکتے ہیں. احرام کی حالت ان پابندیوں میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ نکل نہیں سکتے. وہاں مینا میں ایک حاجی نے مسئلہ پوچھا کہ بلکہ ہمارے گروپ میں تھے تو وہ کہنے لگے میرے کوئی رشتہ دار ہیں تو یہ وہاں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں تو یہ حج کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت چپ کر حج کر لیتے تھے. اب تو اور زیادہ پابندیاں ہو گئی. تو اب یہ حج کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ جب ریاض میں سعودی پولیس کی چیک پوسٹ سے گزرے ہیں تو رستے میں جو آتی ہے میکا، وہاں سے انہوں نے احرام نہیں باندھا. چونکہ احرام باندھتے پولیس دیکھتی تو ان کے ساتھ جواز نہیں تھا، اجازت نامہ نہیں تھا، تو پکڑ لیتی. تو اب یہ کپڑوں میں آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لوں. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو پورا مسئلہ غلط ہو گیا. جو وہاں کا رہنے والا نہیں ہے وہ جب اس سرزمین مقدس سرزمین پر آئے گا تو 5 میقاتیں، 5 رستے بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے آنے والا، ادھر سے آنے والا، ادھر سے آنے والا، ادھر سے آنے والا، ادھر سے آنے والا. تو بغیر اجازت کے، بغیر ایک حالت اور کیفیت میں جائے بغیر یہ اس حدود کو کراس نہیں کر سکتا. تلک حدود ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائی. تو میں نے عرض کیا اگر ان کو مسئلہ پتا ہوتا ہے یہ یہاں وہاں کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جب ریاض سے نکلے تو جو میقات آتی تھی وہاں یہ نیت بھی کر لیتے اور تلبیہ بھی کہہ لیتے. احرام کی نیت کر لیتے، تلبیہ بھی کہہ لیتے اگرچہ کپڑوں میں ہوتے. اور یہاں آ کر یا کسی بھی جگہ احرام کی 2 چادریں پہن لیتے تو ان کا عمرہ بھی صحیح ہوتا، حج بھی صحیح ہوتا. کچھ دیر ان کی گزر جاتی، 12 گھنٹے سے زیادہ اگر گزر جاتے ان کے احرام نہ پہننے کے
نہ پہنے ہوئے تو پھر ان کے لیے دم ہوتا، لیکن 12 گھنٹے سے پہلے اگر یہ پہن لیتے تو ان کا حج بھی ہو جاتا، عمرہ بھی ہو جاتا۔ اب یہ وہاں جا کر ان کا عمرہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ بھی پوچھا کسی زائر نے وہاں سے عمرے کے دوران، یہ سعودی حکومت کی طرف سے اب پابندی ہے کہ حرمین شریفین میں چونکہ جگہ ایک مخصوص جگہ ہے، تو اس مخصوص جگہ کو باقی عمرہ کرنے والوں کے لیے خالی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جس کو احرام کی چادریں ہوں گی تو وہ تو نچلی منزل پہ صحن میں آ سکے گا، نہیں تو وہ اوپر جائے گا، پھر اس کے اوپر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے چیٹ کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ عمرہ تو انہوں نے کر لیا ہوتا ہے، لیکن وہ 2 چادریں پہن کر حکومت کو اور لوگوں کو وہاں کی انتظامیہ کو چیٹ کر کے تو وہ طواف کے لیے اندر چلے جاتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ ہاں، ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی مولانا صاحب نے کہا یا کسی صاحب نے کہا کہ یہ اس سے عمرہ یعنی طواف ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ طواف کو، عمرے کو قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی مولانا صاحب اتھارٹی نہیں ہے کہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری تو دعا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو طواف کے لیے گیا ہے عمرے کے لیے، اللہ سب کا عمرہ قبول کرے، سب کا طواف قبول کرے، حتیٰ کہ جو چیٹنگ کر رہے ہیں اللہ ان کا بھی قبول فرمائے، ہم تو سب کے لیے دعا کریں۔ لیکن میں نے انہیں عرض کیا ثبوت کے طور پر سنت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائے تو حضور پاک علیہ السلام نے جب عمرہ کر لیا اس کے بعد جب تک حج کا انتظار کیا تو دوبارہ بیچ میں تو احرام کے چادریں پہن کر دوبارہ بار عمرے نہیں کیے، جیسے ہمارے حاجی کرتے ہیں، یہاں سے چلے گئے، اب حج کے لیے 3-4 دن رہ گئے ہیں، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں، روز صبح شام مسجد عائشہ سے عمرے کر رہے ہیں، تو روز عمرے پہ جا رہے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو حضور کی مقلد ہیں، حضور کی پیروی کرنے والے ہیں، تو حضور نے جب عمرہ فرما لیا تو حج کرنے سے پہلے اور اس عمرے کے درمیان دوبارہ کوئی عمرہ بھی نہیں کیا، دوبارہ احرام کی چادریں بھی نہیں پہنی، عام کپڑوں میں طواف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ عام کپڑے پہن کر طواف کریں، اور اگر آپ کو اجازت حکومت یا ان کی اتھارٹی نہ دے تو آپ اوپر والی منزل پر چلے جائیں، سبھی چیٹ کر کے نیچے عمرہ کرنے لگ جائیں گے تو عمرے کے لیے جو آیا ہے اس میں چارے کا کیا ہوگا، وہ تو پریشان ہو جائے گا۔ تو کوشش ہم کریں کہ بیت اللہ شریف جائیں تو کوئی چیٹنگ نہ کریں، کوئی دھوکہ نہ دیں، کوئی جھوٹ نہ بولیں، جو ان کا انتظام ہے اس کے مطابق چلیں۔ اب تو انہوں نے وہ ایپ ایک ڈال لی ہے نسک، اس کے ذریعے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اور ریاض الجنہ میں بھی اس طرح جاتے ہیں، صلاۃ السلام کے لیے بھی اس طرح جاتے ہیں، انتظامی طور پر ان کو اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو ان کے اختیارات اور جو ان کے احکامات ہیں ان پر پابندی کرنے سے آپ کو دلی سکون بھی ہوگا اور آپ کا دل کہے گا کہ میں یہ جو اتھارٹی کی بات مان رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے اور اللہ تعالیٰ میرا حج اور عمرہ قبول بھی فرمائے۔ اسی طرح ہم نے عرض کیا پچھلے 1 سال کے اس سے پچھلے بھی کہ جب آپ ساتھ حج کے سفر پر جا رہے ہیں تو 2-3 احرام لے جائیں، کبھی گندا ہو جاتا ہے، کبھی ناپاک ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، اور چونکہ وہاں کموڈ کا نظام بھی ہے، WC کا نظام بھی ہے، تو کموڈ پہ اس طرح عادت زیادہ ہمیں نہیں ہوتی تو ناپاکی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس چادر ہوگی، آپ اس کو چادر کو بدل لیں اور نئی چادر پہن لیں۔ اسی طرح
دوسری بات عرض کی، کسی نے مجھے پوچھا کچھ عرصہ پہلے کہ یہ جو حج کے دوران یہ چپل مل رہی ہے یہ جائز ہے، صحیح ہے؟ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ صحیح ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میسج کیا کہ یہ جو چپل ہے یہ صحیح ہے، اور آپ جب میسج دیکھیں تو جلدی جواب دیں کیونکہ اس پر سیل لگی ہے، یہ سستی مل رہی ہے تاکہ میں لے لوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ چپل سستی نہ لیں عمرے اور حج کے لیے، اچھی چپل لیں، مہنگی چپل لیں، آپ کے پاؤں کو چلائے گی، حج میں آپ چلیں گے تو یہ سستی چپل آدھے میں ہی رہ جائے گی آپ کی۔ تو چپلوں پر سیل والی چپلیں نہ ڈھونڈیں، اچھی چپل لے لیں، مضبوط چپل لیں، صحیح چپل جو آپ کو حج میں چلائے، آپ کا ساتھ دے، آپ کو سفر کرائے اور آپ کا حج آرام دہ طریقے سے حج آپ کو چلے۔ یہ ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں کہ جوتے اچھے لے لو تاکہ یہ جو جوڑوں کے اور ہڈیوں کے کیا درد اور یہ وہ ہے تو اس سے دواؤں سے جان چھوٹ جائے گی، وہ پیسہ جوتے پہ لگ جائے گا۔ اسی طرح حج کے دوران جب موسم گرم ہوگا، حج گرمی میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک چھتری بھی ہو، اور چھتری کالی نہ ہو، کالی ہوگی تو آپ اوپر کریں گے تو اور تو دور، ہٹائیں گے تو اوپر سے آنکھ، تو سر تو ننگا ہوتا ہے اس وقت، احرام کی حالت میں سر تو ننگا ہے، تو چھتری آپ کے کام آئے گی۔ اس رنگ کی ایسی چھتری ہو جو آپ کو گرمی سے شدت سے بچا سکے۔ جہاں جہاں آپ حج کے دنوں میں جائیں گے، سفر کریں گے تو یہ آپ کو کام آئے گی۔ کچھ میں نے انتظامی باتیں عرض کر دی ہیں، کچھ مسائل کی باتیں عرض کر دی ہیں، کچھ فضائل کی باتیں عرض کر دی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بھیڑ چال کی طرح نہ حج کریں، نہ عمرہ کریں، نہ کوئی اور کام کریں۔ دنیا کا کام بھی جو کریں اچھے طریقے سے کریں، دین کا کام بھی جو کریں اچھے طریقے سے کریں، سلیقے سے کریں، سیکھ کے کریں، بھیڑ چال میں جا کر نہ کریں۔ مسلمان کی آج شناخت یہ ہے کہ یہ مہذب قوم نہیں ہے، یہ لائن نہیں بنا سکتے، یہ انتظامات کے حوالے سے بڑی ڈھیلی ڈھالی قوم ہے۔ تو یہ تصور ہمارا درست ہونا چاہیے۔ مسلمان منظم قوم ہو، مسلمان مہذب قوم ہو، مسلمان تنظیم والی قوم ہو، جو کریں سیکھ کے کریں، پوری طریقے سے کریں، پوری توجہ سے کریں۔ لاکھوں روپے لگا کے حج پہ جا رہے ہیں تو مفت ہم سے سیکھ بھی لیں، ہم سے نہیں سیکھنا چاہتے، جہاں آپ کا دل کرے وہاں سیکھیں، لیکن سیکھ کے جائیں۔ حج سیکھے بغیر آپ نہیں کر سکیں گے، مسئلے ہی مسئلے پیش آتے رہیں گے اور آپ کنفیوز رہیں گے، اور واپس آئیں گے تو آپ کا دل پر بوجھ ہوگا کہ کاش میں سیکھ کر جاتا، یہ بھی سیکھ لیتا، یہ بھی پوچھ لیتا، یہ بھی سیکھا ہوتا، پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا۔ بعض اوقات ایسی غلطیاں بھی انسان کر جاتا ہے کہ بعد میں پھر خیال آتا ہے کہ اگر یہ غلطی کسی کو پوچھی بتائی تو وہ تو یہی کہے گا کہ اس کا تو حج ہی نہیں ہوا، تو بےزتی ہوگی۔ تو اس بےزتی شرمندگی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، حج کے لیے تشریف لے جائیں، عمرے کے لیے تشریف لے جائیں تو سیکھ کے کریں۔ اسی سے ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ساتھی چندہ کر رہے ہیں، اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں مسجد کے اخراجات میں۔ یہ بات بھی میں نے عرض کرنی تھی لیکن چندے سے بات ذہن میں آ گئی۔ ویسے تو آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کی جیب سے پیسے جائیں گے، بیٹے کی شادی کریں گے پیسے جائیں گے، گاڑی لیں گے پیسے جائیں گے، گھر بنائیں گے پیسے جائیں گے۔ حج واحد عبادت ہے، یہاں لگائیں گے، غریب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے حج کے ساتھ۔ اور یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، بڑھاپے کا انتظار کرے، ریٹائر ہونے کا انتظار کرے، بیٹوں کی شادیوں اور مکان بنانے کا انتظار کرے، استطاعت ہے لیکن اب اس کی پلاننگ میں حج ابھی نہیں آ رہا، یہ چاہتا ہے میں بعد میں پلان کروں گا حج کو، اور زندگی ساتھ دے نہ دے، صحت ساتھ دے نہ دے، حالات اجازت دے نہ دیں، یہ تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو کفر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کفر کے ساتھ جوڑا ہے اللہ۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَالَمِينَ، اس کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں غنی بادشاہ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تم حج کرو گے میرے گھر آؤ گے تو میری شان میں اضافہ ہوگا، یہ تو تمہاری بہتری کے لیے،
نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، تو آنا نہیں چاہتے تو اللہ زور سے بلانا نہیں چاہتے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، مقبول حج اور عمرے کی اللہ تعالیٰ سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھ جو بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، بائیکاٹ ضرور فرمائیں کنزیومر کی سطح پر، فلسطین کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں ضرور فرمائیں، ضرور کریں، اور اپنا جذبہ اللہ کو دکھائیں کہ میں تیری بارگاہ میں اور تیری ذات کے آگے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، میں بے بس ہوں، میں اتنا کر سکتا ہوں، لیکن خدا کسی کی دکان کو جلانا، کسی کو پتھر مارنا، کسی برگر کمپنی یا جو بھی نام بھی ہم نہیں لیتے ان کا، ان کے شیشے توڑنا، ان کے آگے جذبات ظاہر کرنا، یہ اسلام کا منشا اور مقصد نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے جذبات کے درست اظہار کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جذبہ وہ قبول ہے، جان وہ، ہم کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان، لیکن جان اگلے لینے والے جہاں آپ جان لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کی جان کو قبول کریں تو تب بات ہے نا۔ آپ جان بھی دے دیں اور قبول بھی نہ ہو تو یہ تو بہت خسارے کا شوق ہے۔ تو جان لگائیں، بائیکاٹ بھی کریں، درست طریقے سے، افواہوں سے نہیں، مرضی سے نہیں، توڑ پھوڑ سے نہیں، یہ سب یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، املاک کی حفاظت کر کے جو آپ سے ہو سکتا ہے علماء کرام کی ہدایات کی روشنی میں آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا اور مظلوموں کے لیے جو بھی جذبہ ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں، یہ پیارے اڑتے ہیں ہواؤں میں، اللہ تعالیٰ ان کو گرانا چاہیں، لوٹانا چاہیں، لوٹانے پہ قادر ہے۔ غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کے ذریعے خیمے اڑائے، جانور بگائے، کھانے گرائے، اسلحے تباہ کیے، اور دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور خاسر اور ناکام کر کے بھگا دیا۔ اللہ یوں مدد اتارنے پر قادر ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ اور صحیح دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله علي الذات وعظيم الصفات سميع السمات كبير الشعر جليل القدر في ذكر متعلم جليل القرآن فخيم الاسم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء من الإحسان سريع الحساب شديد العقاب من عذاب السلطان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود الأحمر المنعوت بشرح الصدر برفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الذين هم لا سترى برغبة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس اعبدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة، واتقوا الله فإن التقوى مياه الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تأتي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم البدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضل. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي وكيف يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإن الله أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لتموت حتى تستكثر رزقها، واتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه،
فإن الله حب المتوكلين وعلوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروا من ذنوبكم يوم اليوم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم اجر حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فيه من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوني أستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى عز وجل وتقواه أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارگاہ الہی میں دعا فرمائے اللہ یا اللہ ہمارے سارے صغیر کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کے صحابہ سے صحیح عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ صحت عطا فرما۔ ہمارے اسحاق صاحب بیمار ہیں، ان سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ تو سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما، شفاء کلی عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، حرام مشکوک سے ہم سب کی حفاظت فرما، حلال پر ہم سب کو قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کی صحیح معنوں میں اطاعت فرما برداری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین ہیں ان کے لیے اپنی اولادوں کے فرائض ادا کرنا آسان فرما، جو ناراض ہیں آپس میں صلح کی توفیق عطا فرما، جو کسی دینی دنیاوی بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں اللہ سب کو ان امتحانات میں امتیازی نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کو کہا ہے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، سب کو چین سکون راحت اطمینان کی زندگی عطا فرما۔ ایمان کی حالت میں جو حضرات ہم سے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے عامر اور وکی کے والد صاحب بشیر صاحب فوت ہوئے ہیں، ان سمیت جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، سب کی حسنات کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اپنے قرب کے درجات نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر، ہر برکت، ہر دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ حضور کریم علیہ السلام نے آخری زمانے کے فتنوں، خصوصاً فتنہ دجال سمیت جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہم سب کو بھی محفوظ و مامون فرما۔ ہماری اولاد نسل کے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، عزت خوشحالی مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کے ہر میدان کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کی ناکامی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان عمل کی صالح زندگی اور ایمان کے ساتھ ہی ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ آپ اور آپ کے صحابہ کی معیت میں جنت کے داخلے عطا فرما۔ ہماری ہر دعا، مراد، حاجت، آرزو کو، تمنا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم آمین وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم برحمتک یا